السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ اس وقت میں جس جگہ پر ہوں یہ اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی غم اور غصے میں بھرپور کوئی بھی مسلمان جب اس واقعے کو سنے گا تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے کوئی بھی مسلمان اس واقعے کو سنے گا تو وہ انتہائی غم و غصے کا شکار ہو جائے گا اور ایک انتہائی رنج کا سمجھیے کہ یہ واقعہ ہے۔ یہ دراصل یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے تو مسجد عائشہ کی جگہ، لیکن یہاں مسجد عائشہ بننے سے پہلے اور مسجد عائشہ کے جو اسباب ہوئے جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ مسجد تعمیر ہوئی، اس سے پہلے یہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہر مسلمان جو بھی وہ واقعہ سنے گا اس کا دل غم و غصے سے لبریز ہو جائے گا۔ اور یہ دراصل یہ مقتل ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جو شہید جن کی شہادت صلیب پر ہوئی ہے یہ وہ جگہ ہے۔ یہ دراصل وہ جگہ ہے جہاں پہ اسلام کے وہ جانثار اور ان مجاہد کو یہاں پہ صلیب دی گئی تھی جن کا نام تھا جناب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، جن کو قریش مکہ نے صلیب پر ان کو قتل کر کے ان کو شہید کیا تھا۔ تو یہ اس حوالے سے یہ جگہ یہ مشہور ہے۔ اور یہاں پہ مسجد عائشہ جہاں پہ بنی ہوئی ہے بالکل اسی جگہ پہ اس وقت آپ سمجھیے کہ یہاں پہ ایک نخلستان یا کہہ لیجئے کہ ایک کھجور کا درخت ہوا کرتا تھا، وہاں پہ انہوں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو صلیب پر ان کو شہید کیا تھا۔ دراصل واقعہ کچھ یوں تھا کہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جو کہ بدر اور جنگ احد کے بھی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو اس میں وہ شریک تھے، تو جنگ بدر میں حارث بن عامر کو انہوں نے واصل جہنم کیا تھا، اور پھر حارث بن عامر کی ہی اولادوں نے مکہ مکرمہ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 جاسوسوں کے ذریعے یہاں پر آئے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، جو اس میں وہ چاہتے تھے کہ وہ یہ پتہ لگا سکیں کہ قریش مکہ کا مزید کیا پلان ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو ان 10 جاسوسوں کو ان کو قریش مکہ نے پکڑ لیا تھا یہاں پہ کھجور کی گھٹلیاں دیکھ کر کہ وہ یہاں پر آئے ہیں، اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے جب ان 10 مجاہدین کو پکڑا تو ان میں سے 8 کو شہید کر کے 2 کو حضرت زید ایک تھے صحابی اور ان کو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو ان کو وہ لے کر آ گئے تھے، اور پھر قریش مکہ نے ان کو مکہ مکرمہ لے جا کر ان کو بیچ دیا قریش مکہ کے ہاتھوں، جس میں حارث بن عامر کے جو بیٹے تھے انہوں نے حضرت خبیب کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد ان کو خرید لیا، اور پھر خرید کے ان کو یہاں پہ بڑی بے رحمی سے ان کو صلیب ان کو دے کر ان کو شہید کر دیا۔ ناظرین کرام، جیسا آپ کو ہم نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ دراصل حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ انتہائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور مدینہ منورہ ہجرت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی وہ اسلام قبول کر چکے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل تھے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو یہ ان اصحاب رسول میں سے ہیں جنہوں نے باقاعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ تو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ان کو صلیب دی گئی، اور تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جس وقت حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو صلیب کے لیے لایا جا رہا تھا تو یہ ایسے مجاہد تھے جو بالکل بھی جن کا دل ڈرا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے تھے، اور صلیب پہ جب ان کو لٹکایا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے قریش مکہ سے کہا کہ مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، لہٰذا اس سنت کو شروع کرنے والے بھی کہ کسی بھی مقتل میں جانے سے پہلے کسی بھی مسلمان کو پھانسی پر لٹکنے سے پہلے جو 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت ہے وہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے ہی اس کی شروعات کی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر انہوں نے وہ مشہور ان کی بد دعا مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جتنے لوگ بھی میرے قتل میں اس وقت سازش میں شامل ہیں، یا اللہ تو ان سب لوگوں کو ایک ایک کر کے ان کو ختم کر دے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا ہے کہ جو اس میں شامل تھے، خاص طور سے
عقبہ بن حارث جس نے سب سے پہلے تلوار چلائی تھی، انہوں نے عقبہ بن حارث کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے مرا ہے، اور اس طریقے سے جو لوگ ان کے اس قتل میں اور سازش میں شامل تھے سب اسی طریقے سے ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے۔ ناظرین کرام، اسلام کی تاریخ کا یہ دلخراش اور انتہائی غمگین واقعہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کا ہے، جو کہ مدینہ کے اوس قبیلے کے ایک انصاری صحابی تھے۔ آپ کے اس واقعے کو تقریباً تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں شامل کیا ہے، خاص کر امام بخاری نے بھی اپنی کتاب صحیح البخاری میں ان کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جنگ بدر اور جنگ احد دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہوئے تھے، اور آپ ہی کی تلوار مبارک سے کافر حارث بن عامر بن نوفل جنگ بدر میں واصل جہنم ہوا تھا۔ جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابیوں کو مکہ مکرمہ جاسوسی کے لیے بھیجا تھا تاکہ معلوم کر سکیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کن سازشوں میں مصروف ہیں۔ ان 10 صحابہ کرام میں حضرت خبیب بھی شامل تھے۔ کفار مکہ نے ان سب صحابہ کرام کو پکڑ لیا اور سب کو شہید کر دیا، جس میں سب سے دردناک طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو صلیب پر لٹکا کر سولی دیتے ہوئے انہیں شہید کیا گیا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکانے سے پہلے جب مکہ کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو حارث بن عامر کے بیٹوں نے آپ کو پہچان لیا اور پھر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آپ کو سولی پر لٹکا کر مصلوب کر دیا۔ ناظرین کرام، جس وقت آپ کو صلیب پر لٹکایا جا رہا تھا اور کفار آپ سے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے حملہ آور ہونے ہی والے تھے، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے یہ فرمایا کہ یا اللہ، میں نے تیرے نبی کا پیغام کفار تک پہنچا دیا ہے، لہٰذا میری اس حالت کی خبر تو اپنے نبی تک پہنچا دے۔ اللہ نے اسی وقت ان کی یہ آرزو پوری فرمائی، اور مدینہ منورہ میں اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آپ کی شہادت کی خبر پہنچا دی گئی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم سے چور ہو گئے اور تمام صحابہ کو آپ کی شہادت کی اطلاع دی۔ ناظرین کرام، جس وقت تمام کفار مکہ آپ کے جسم کے عضووں کو کاٹتے اور تلواروں سے حملہ آور ہو رہے تھے، اسی وقت آپ نے ان سب کے لیے یہ بددعا فرمائی کہ اے اللہ، جتنے بھی مشرکین اس وقت ان کو شہید کرنے میں شامل ہیں، ان سب کو تو اس دنیا میں ایسے ہی ختم کر دے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ سب کے سب جنہوں نے بھی آپ کے اس قتل میں جو شریک ہوئے تھے، سب بعد میں ایسے ہی قتل ہو کے واصل جہنم ہوئے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جسد مبارک کو اتار کر مدینہ لانے کے لیے جن صحابہ کرام کو بھیجا تھا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جیسے ہی انہوں نے آپ کے مصلوب جسم کو سولی کی رسی سے کاٹا تو جسم مبارک زمین پر لگنے سے پہلے ہی غائب ہو گیا، اور فرشتے آپ کے جسم مبارک کو وہاں سے لے گئے، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین خود بخود شق ہوئی اور آپ کا جسد اطہر اس میں چلا گیا۔ اسی لیے آپ کو مسلمانوں نے بلیع الارض کا لقب دیا، مطلب وہ صحابی جن کے جسد مبارک کو زمین نے نگل لیا۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام کی قربانیاں، جن کے سبب وہ رہتی دنیا تک ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ناظرین کرام، ہماری اس طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ان ویڈیوز کو اپنے متعلقین میں ضرور شیئر کیجئے، بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔